اس بکھرے ہوئے پاکستان کو بناتے اور سنوارتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب اس خستہ حال ملک کو سنبھالنے کی ذمہ داری لیاقت علی خان کے کاندھوں پر آن پہنچی۔ لیاقت علی خان قتل کر دیے گئے۔ لیاقت علی خان کو کب اور کیسے قتل کیا گیا اور اس کی تفتیش کس طرح ہوتی رہی؟ اس کے علاوہ ایک مفلوج زدہ شخص کس طرح پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا، یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس قسط میں۔ قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان نے ذمہ داریاں سنبھالی۔ لیاقت علی خان کے سامنے دو اہم مسائل درپیش تھے، ایک پاکستان کے آئین کی تشکیل اور دوسرا خارجہ پالیسی کے حوالے سے اہم ترین فیصلے کرنا۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے لیاقت علی خان کے سامنے دو اہم آپشن تھے، ایک یا تو وہ غیر جانبدار رہے یا امریکہ اور روس میں سے کسی ایک کے ساتھ جانبداریت اختیار کرے۔ لیاقت علی خان کو روسی صدر جوزف اسٹالن اور امریکی صدر ہیری ٹرومین دونوں کی طرف سے دعوت تھی۔ لیاقت علی خان امریکی صدر ہیری ٹرومین کی دعوت پر چلے گئے۔ یوں لیاقت علی خان نے امریکہ کے ساتھ جانبداریت کا اظہار کیا۔ اس پر روس نے اچھی خاصی تنقید کی اور یہ جانبداریت بعد میں پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ بھی ثابت ہوئی۔ اس سے پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کو بہت نقصان پہنچا۔ لیاقت علی خان کے آخری ادوار میں میجر جنرل اکبر خان نے حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ یہ کسی بھی فوجی کا سول گورنمنٹ کو گرانے کا پہلا واقعہ تھا۔ لیاقت علی خان پاکستان کو مستقیم کرنے کے لیے دن رات کوشش و کاوش کر رہے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 16 اکتوبر 1951 کی شام کو لیاقت علی خان کمپنی باغ راولپنڈی اور موجودہ لیاقت باغ راولپنڈی میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے تقریر کرنے کے لیے گئے۔ ابھی لیاقت علی خان تقریر کر ہی رہے تھے کہ وہاں سے ایک سید اکبر نامی شخص نے لیاقت علی خان پر گولی چلا دی۔ لیاقت علی خان گولی کی تاب نہ لا سکے اور اسی وقت شہید ہو گئے۔ لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ لیاقت علی خان کا قتل بھی ایک معمہ ثابت ہوا۔ لیاقت علی خان کے قتل کا پہلا ثبوت وہ سید اکبر نامی شخص جس نے لیاقت علی خان پر گولی چلائی تھی، اس کو اسی وقت پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یوں پہلا ثبوت ختم کر دیا گیا۔ بعد میں خواجہ ناظم الدین جو کہ اس وقت کے گورنر جنرل تھے، انہوں نے انسپکٹر جنرل اعزاز حسن کو اس معاملے کی تفتیش کرنے پر مأمور کیا۔ اعزاز حسن ایک طیارے میں سفر کر رہے تھے اور طیارے میں آگ لگ گئی۔ طیارے میں آگ لگنے کے ساتھ وہ تفتیشی دستاویزات بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ بعد میں لیاقت علی خان کے کیس کی فائل ہی گم کر دی گئی۔ جب ہائی کورٹ نے لیاقت علی خان قتل کیس کی فائل طلب کی تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا جواب تھا، جناب عالی وہ فائل تو گم ہو گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس کیس کی تفتیش اچھے طریقے سے ہو جاتی تو پاکستان آنے والی آئندہ بہت سی مشکلات سے بچ سکتا تھا۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے افغانستان اور امریکہ کا بھی ہاتھ تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ روس بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ لیاقت علی خان کے جہان فانی سے جانے کے بعد کسی قابل شخص کی ضرورت تھی جو ان کے مشن کو آگے چلا سکے۔ خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑا اور وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو گئے۔ خواجہ ناظم الدین نے ملک غلام محمد کو بے ضرر سمجھتے ہوئے گورنر جنرل بنا دیا۔ ملک غلام محمد ایک بیوروکریٹ تھے اور ان کا تحریک آزادی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک فالج زدہ شخص تھے جن کی آواز کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ملک غلام محمد کے پاس 1935 کے ایکٹ کے مطابق بہت زیادہ اختیارات تھے۔ اس نے ان اختیارات کا خوب جائز اور ناجائز استعمال کیا۔ ملک غلام محمد کے دور میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ مشرقی پاکستان کے لوگ بنگالی زبان کی حمایت میں تحریک چلا رہے تھے۔ ملک غلام محمد نے ان کی ریلی پر گولی چلا دی۔
اس کے علاوہ قادیانیوں کی تحریک کو کچلنے کے لیے ملک غلام محمد نے لاہور کی سطح پر مارشاء اللہ لگا دیا۔ یہ لاہور کی سطح پر لگنے والا پہلا مارشاء اللہ تھا۔ ظلم تو یہ کہ انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہی ہٹا دیا، ان کی جگہ پر محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ خواجہ ناظم الدین نے ملکہ برطانیہ سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کی۔ برطانیہ جو اپنے آپ کو سب سے بہترین جمہوریت کہتا ہے، اس نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ملک غلام محمد نے دستور ساز اسمبلیوں کو بھی برطرف کر دیا۔ یوں پاکستان کا آئین جو اپنے آخری مراحل میں تھا اب نہ بن سکا۔ اس آئین کے ذریعے گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی ہونے کے امکانات تھے، جو کہ ملک غلام محمد کو کسی طرح بھی منظور نہ تھے، اس لیے اس نے ان اسمبلیوں کو ہی مسترد کر دیا۔ ایک اور ظلم ملک غلام محمد نے یہ کیا کہ حاضر سروس جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بنا دیا۔ یوں حکومتی ایوانوں میں فوجی بوٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ملک غلام محمد کو کس طرح اقتدار سے ہٹایا گیا اور سی پیک کا اہم حصہ گوادر کس طرح پاکستان کا حصہ بنا، یہ سب جانیں گے ہم۔